نکلتے نکلتے 5 منٹ نکلتے نکلتے لگا دیں. حضرات آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے ماتمی دستے کو آگے بڑھائیں. ماتمی دستے کو آگے بڑھائیں. مؤدبانہ گزارش ہے. مجلس کا وقت ہو چکا ہے. بہت تاخیر ہو گئی مجلس کو. جزاکم اللہ خیر الجزا. پروردگار آپ کو جزائے خیر دے. یا حسین یا حسین یا حسین. جلوس کو آگے بڑھائیں. ماتمی دستے سے گزارش ہے کہ جلوس کو مرتب کر کے آگے بڑھائیں. حضرات مجلس کا وقت شروع ہو گیا ہے. آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے ماتمی دستے کو آگے بڑھائیں. اب آپ کی خدمت میں ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب حضرت مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ حیدرآبادی مجلس کو خطاب فرمائیں گے. ابھی مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے. اس مجلس کو عالی جناب مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے فرش اعضاء پر تشریف رکھیں. انجمن حسینی چتوڑا. یہ امام حسینی کی فوج کے سپاہی انجمن حسینی چتوڑا کے سپاہی ماتم و نواخانی کے ساتھ ہال سے باہر جاتے ہوئے امام حسین کے سپاہی عزم و ہمت کے پہاڑ بنے ہوئے ہال سے باہر جاتے ہوئے حضرات اس وقت کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے ہم درخواست کر رہے ہیں عالی جناب مولانا کامران حیدر صاحب سے تو تشریف لائیں اور بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں. اور اس مجلس کے فوراً بعد انجمن شان اعضاء عارفی منگلور اپنا جلوسی اعضاء برآمد کرے گی. جناب کامران حیدر صاحب قبلہ کے بعد انجمن شان اعضاء عارفی منگلور اپنا جلوسی عالم و ذوالجناح مبارک برآمد کرے گی. حضرات درگاہ عالیہ پر منعقد ہونے والے تمام پروگرام liveazadari.com پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. یہ تمام پروگرام liveazadari.com پر نشر کیے جا رہے ہیں. آپ حضرات اور آپ کے عزیز و اقارب جو درگاہ سے دور ہیں انہیں مطلع فرما دیجئے کہ liveazadari.com پر ان پروگرام کو ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں. اور حضرات درگاہ کے برابر میں ایک فری میڈیکل کیمپ کھلا ہوا ہے. جو حضرات وہاں سے دوا لینا چاہیں ان کو میرا انہیں لگا رہے ہیں. میں کھڑا پریشان ہو گیا ہو رہا ہے. مجھے پوچھنا نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے. ایسا کیا تو میں الٹ کے آ گیا تو کوئی بھائی چھوڑ دے. یہ کیا ہے
نہیں ہو رہا ہے. تھوڑا سا پیچھے صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. فطر الخلائق بقدرتہ نشر الریاح برحمتہ. الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي هاشمي الأبتحي المطلبي الرسول المؤيد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عاهدوا أوفوا بالعقود. صلوات. موالیان حیدر کرار عزاداران سلطان کربلا، میں نے جس آیت کریمہ کو اس مقدس منبر سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جسے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس میں یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، جب وعدہ کرو تو وعدے سے وفا کرو. اے صاحبان ایمان، جب عہد و پیمان کرو، جب معاہدہ کرو، جب کوئی وعدہ کرو تو اس سے وفا کرو. اوفو صیغہ امر کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے، اوفو بالعقود، اپنے وعدے سے، اپنے عہد و پیمان سے وفا کرو. اور جس کی بارگاہ میں یہ مجلس ہو رہی ہے وہ سرکار وفا ہے. سرکار وفا کی میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کی اس آیت کے لفظ اوفو کی تفسیر اگر واقع کربلا نہ ہوتا یا واقع کربلا ہوتا اور اس میں سرکار وفا نہ ہوتے تو اس آیت کی تفسیر محتاج تفسیر رہ جاتی. مگر اس آیت کا عملی انطباق
اس لفظ کی مطابقت کلی اگر ظاہر ہوئی ہے تو سرکار وفا کی ذات اقدس سے کہ جس نے اس آیت کی مکمل عملی تفسیر اپنی حیات کے ذریعے ظاہر کر دی کہ وعدے سے وفا کرو. چونکہ عہد و پیمان کے سلسلے میں بہت سی روایات ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، مجھے بس یہ بتلانا ہے کہ جب کوئی وعدہ کرو وعدے سے وفا کرو. ایسا نہیں کہ صبح وعدہ کیا شام توڑ گئے. وعدے سے وفا کرنا ضروری ہے اور وفا ہی دیکھی جائے گی. وعدہ ہو جاتا ہے، وعدے کے بعد وفا دیکھی جاتی ہے کہ وفا کیا ہے. لیکن ہمیں مومنین کے لیے مثال دینے کے لیے اگر کوئی گھر ایسا ملتا ہے، کوئی گھرانہ ایسا ملتا ہے، کوئی نسل ایسی ملتی ہے، کوئی اصل ایسی ملتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم لفظ وفا کی تفسیر کو بتانا چاہیں تو بجز سرکار رسالت کے خاندان کے اور کوئی گھر نہیں ملتا، نہ کوئی گھرانہ ملتا کہ وفا وعدے سے کرنا. چنانچہ میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا. کوئی وائر پہ بیٹھ گیا. بہت تیزی سے میں گزر جاؤں گا کیونکہ میرے بعد مجالس کا سلسلہ ہے. کوئی تمہید نہیں ہے، اگرچہ کہ عموماً میں تمہید باندھتا ہوں پھر تقریر اور نتیجہ، لیکن 2-4 جملے میں نے کہہ دیے، بس وہی تمہید. حضور وعدے سے وفا حکم قرآن اور حکم قرآن پر عمل اہل بیت کے گھر سے ملے گا. بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت پر عمل کا جہاں تک تعلق ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک اہل بیت ہے اور ایک امت ہے. مگر دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے، اہل بیت وہ ہیں کہ جو پہلے عمل کرتے ہیں بعد میں آیت آتی ہے، امت وہ ہے جو پہلے آیت آتی ہے تب عمل کرتی ہے. نماز کا حکم آپ کو پہلے آیا بعد میں آپ نے عمل کیا. اہل بیت نے پہلے سجدہ کیا، پہلے نماز پڑھی، بعد میں آیت نازل ہوئی. زکوٰۃ آپ بعد میں دیتے ہیں، پہلے حکم آیا ہے. مگر مولائے کائنات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ پہلے دی، آیت بعد میں آ گئی ہے تاکہ دنیا کو سلیقہ مل جائے کہ اسلامی احکامات کا منبع اور سرچشمہ اگر ہے تو صرف اور صرف اہل بیت ہے. تو جب ایسا ہے تو قرآن مجید کی آیت کہ ایمان والو وعدے سے وفا کرو. اب اس وفا کو دیکھنا ہے اس گھر میں تو پہلے بزم رسالت میں آئیے گا. یہاں وعدے سے وفا کی بنیاد پر ہی اسلام کی پہلی اینٹ رکھی گئی ہے. دعوت ذو العشیرہ سرکار دو عالم کا اعلان کہ حضور کا یہ فرمانا کہ کون ہے جو امر رسالت میں میرا مددگار ہو، کون ہے جو امر رسالت میں جو میری تائید کرے، اور اگر کوئی میری تائید کرتا ہے تو وہ میرا جانشین ہے، وہ میرا وارث ہے، وہ میرا وزیر ہے. بڑے بڑے لوگ خاموش تھے، بڑی بڑی عمروں والے. تاریخ کی زبان میں 10 سالہ بچہ اٹھا، تاریخ کی زبان میں، تاریخ جسے بچہ کہہ رہی ہے. جب بڑے بڑے بوڑھے عاجز ہو گئے جواب دینے سے تو تاریخ کی زبان میں 10 سالہ بچہ کھڑا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تائید کرتا ہوں آپ کی. اب نبی اس وعدے سے وفا کی بنیاد پر اپنی نبوت و اسلام کا مشن آگے بڑھا رہے ہیں. کوئی مددگاری کا اعلان کرے، کوئی نصرت کا اعلان کرے تبھی تو نبوت آگے بڑھے. نبوت ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ کوئی وعدے سے وفا کا وعدہ نہ کرے. جب تک وعدے سے وفا کا وعدہ نہ کرے اس وقت تک نبوت آگے بڑھنا نہیں چاہتی. ورنہ واقع ذو العشیرہ سے پہلے بھی اعلان ہو سکتا تھا. اب اعلان ہوا، ایک مرتبہ اعلان، رسول اعلان کرتے ہیں کوئی اٹھتا نہیں، علی کھڑے ہوئے. دوسری بار اعلان کیا پھر علی کھڑے ہوئے. تیسری بار اعلان کیا پھر علی کھڑے ہوئے. میں کہوں یا رسول اللہ آپ نبی ہیں، نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا.
نبی کے معنی غیب کی بات جاننے والا. آپ نبی بھی ہیں, نبیوں کے نبی بھی ہیں, آپ رسول بھی ہیں, رسولوں کے رسول بھی ہیں, آپ علم ما کان و ما یکون جاننے والے, آپ کے لیے ماضی بھی ہے, آپ کے لیے حال کا بھی علم ہے, آپ کے لیے مستقبل کا علم ہے. تو میرے مصطفیٰ, جب آپ کو پتا ہے کہ 3 مرتبہ اعلان کرنے کے باوجود کھڑا کوئی نہیں ہوگا بجز علی کے, تو آپ یہ 3 مرتبہ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تو عجب نہیں رسول جواب دیں کہ تم حال کے آئینے میں دیکھ رہے ہو اور میں حال کے آئینے میں مستقبل کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو میری نبوت کے مشن کی تکمیل کے سلسلے میں علی کی فضیلت کا جب سوال آئے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی نبی نے ایک ہی بار تو پوچھا اس لیے علی کھڑے ہو گئے جلدی میں. اگر نبی 3 بار پوچھتے تو دوسروں کے لیے بھی چانس مل جاتا. تو نبی نے کہا پہلے میں پوچھ کے حجت تمام کر دوں تاکہ میرے علی کی فضیلت بھی ظاہر ہو جائے اور دوسروں کی بے وفائیاں بھی ظاہر ہو جائیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. مرتبہ نبی نے کہا, 4تھی مرتبہ علی کھڑے ہوئے. اب جیسا ہی علی کھڑے ہوئے, میں مددگار, میں مددگار, ایک بوڑھا چیخ پڑا ہے. اب کیا آپ محمد اپنے بھیا کی, چھوٹے بھائی کے تم پیچھے پیچھے چلو گے؟ جو یہ کہے گا وہی سنو گے؟ اس پر بھروسہ کر کے دین چلاؤ گے؟ اس پہ بھروسہ کر کے نبوت کا اعلان کر رہے ہو؟ ابھی تو یہ بچہ ہے. تو جو کفر کی بولی تھی کہ علی بچے ہیں, ان کے اسلام کا اعتبار کیا, وہی بولی نفاق بولنے لگا. جب اپنے رہبروں کو دیکھا کہ 40 برس کی عمر تک اسلام نصیب نہ ہوا, نصرت مصطفیٰ کر نہ پائے, تو کہنے لگے کہ نہیں علی تو بچے تھے. تو علی کو بچہ کہنا یہ کفر کی بولی تھی. اب اسی کفر کے نقاب کو اگر دیکھنا الٹ کر کہ نفاق چھپا ہے کہ نہیں ہے, تو فضیلت علی کو کسوٹی بناؤ, ذکر علی چھڑ جائے. اور اگر کوئی مولا کی فضیلت پر اپنے بزرگوں کو پیش کرنے لگے تو سمجھ جانا وہ کفر کی بولی, یہ نفاق کی بولی. علی کے ذریعے کفر بھی پہچانا جائے گا, علی کے ذریعے نفاق بھی پہچانا جائے گا, علی کے ذریعے کفر بھی پہچانا جائے گا, علی کے ذریعے نفاق بھی پہچانا جائے گا. کھڑے ہو گئے جب علی, تو لوگوں کو پسینے آ گئے. ارے صاحب یہ کیا بات ہو گئی؟ علی, ہاں علی کا بچپن والا اسلام تھا, علی کا طبیعت والا اسلام تھا. بڑوں کو دیکھ کے بچے بھی نقش قدم پر ہوتے. معاذ اللہ, ویسے ہی نبی کی گود میں پہلے بڑے تھے, جو نبی نے کہا سن لیا. سوال یہ ہوتا ہے اگر جو نبی نے کہا ویسے ہی علی نے سن لیا, بچپن والی بات تھی, تو یہ نبی کی نبوت کا تعلق نبی کے اپنے گھر سے, نبی کی رائے سے, نبی کی ذات سے نہیں ہے, بلکہ اللہ کی عطا سے. جب اللہ نبی کو نبی بنا رہا ہے, نبوت اللہ نے دی ہے, تو رسول کو اختیار نہیں ہے کہ کسی ایسے ویسے پہ بھروسہ کرے جب تک کہ اللہ اس بھروسے کا نبی کے دل پر یقین نازل نہ کر دے. اب تاریخ کی زبان میں 10 سالہ بچہ صحیح, مگر کیفیت ایمان و اسلام کل ایمان یہ ہے کہ 40 سالہ نبوت 10 سالہ بچے پہ بھروسہ کر رہی ہے. 10 سالہ بچے پر, پہلے میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یاد رکھیے گا, کوئی انجمن آپ کو چلانا ہو, کوئی تنظیم آپ کو چلانی ہو, کوئی بھی لیڈرشپ کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مشن کا معاملہ ہو, کوئی تحریک چلانی ہو, تو ہوتا کیا ہے, پہلے آپ دیکھ لیں گے, پرکھ لیں گے, تجربہ کر لیں گے, اس کے بعد میں اپنا لیڈر بنائیں گے, اس کے بعد میں قائد بنائیں گے, اس کے بعد میں مشن کا صدر بنائیں گے, اس کے بعد تحریک کا صدر بنائیں گے, اس کے بعد انجمن کا رہبر بنائیں گے. تو پہلے پرکھ لیا جائے گا, پہلے تجربہ کر لیا جائے گا, پھر بھروسہ کیا جائے گا. تجربے کے بغیر بھروسہ نہیں ہوتا. یہ معجزہ محمد ہے, یہ فضیلت علی ہے کہ نبی نے پہلی مرتبہ جب علی نے کہا میں ہوں, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, 3 مرتبہ کہا, نبی خاموش. میں کہوں یا رسول اللہ, ابھی علی کو دیکھ لیجئے ذرا, بدر کا میدان بھی دیکھ لیجئے, شب ہجرت کا بستر بھی دیکھ لیجئے.
ابھی احد کے مناظر بھی دیکھ لیجئے گا، خندق و خیبر میں دیکھ لیجئے گا، جب سارے منازل طے ہو جائے، تجربہ ہو جائے، تب علی پر بھروسہ کیجئے، پہلی منزل پر بھروسہ کیوں؟ نبی جواب دیں گے بس امتی کا اور نبی کا یہی فرق ہے، امتی اور نبی میں یہی فرق ہے، امتی پہلے تجربہ دیکھتا ہے لیکن نبی کو تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ معصوم پہ بھروسہ کر رہا ہے، عصمت پہ بھروسہ کر رہی ہے، ولایت پر بھروسہ کر رہی ہے، ولایت محمدی، ولایت علی پر بھروسہ کر رہی ہے۔ اب اس میں یہ کہ عزیزان گرامی، اب امتی سے پوچھئے، ملت اسلامیہ کے کسی مفتی سے، ملت اسلامیہ کے کسی شیخ الحدیث سے، کسی شیخ التفسیر سے، کسی حضرت جی سے، کسی پیر طریقت سے، کسی مرشد سے، کسی بھی رہبر جماعت سے، کسی بھی امیر جماعت سے سوال کیجئے کہ صاحب یہ بتائے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ نماز اس لیے پڑھتے جنت مل جائے گی، روزہ اس لیے رکھتے کہ جنت مل جائے گی، حج کیوں کرتے کہ جنت کو دیکھا، کہ جنت کو دیکھا نہیں ملے گی کیسے؟ کہ بھروسہ ہے رسول پر، بھروسہ ہے رسول پر، گناہوں سے بچیے، کیوں؟ نبی کی شفاعت ملے گی، نیکی کیوں کر رہے ہیں؟ جنت ملے گی، نماز پڑھ رہا ہے مگر دیکھا نہیں، جنت کو مان رہا ہے کیونکہ نبی نے کہہ دیا، زکوٰۃ دے رہا ہے، جنت کو دیکھا نہیں، مان اس لیے رہا ہے کہ نبی نے کہہ دیا، سب کچھ مان رہا ہے نبی سے، دیکھا کچھ نہیں، میزان دیکھا نہیں، نبی کے کہنے سے مانا امتی نے، کوثر دیکھا نہیں، رسول کے کہنے سے مانا امتی نے، شفاعت کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے سے مانا امتی نے، سلسبیل کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے سے مانا امتی نے، صراط کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے سے مانا امتی نے، حوروں کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے سے مانا امتی نے، نہروں کو دیکھا نہیں، جنت کی نہر کو مان رہا ہے نبی کے کہنے سے امتی، نبی کہتے گئے امتی مانتا گیا۔ اب یہ پورا نمازیوں کا، پورا روزے داروں کا، پورا حاجیوں کا، اس ساری امت کا مجمع قیامت کے دن اپنے پورے اعمال کو جس بھروسے پر رکھا ہوا ہے وہ ہے نبوت پر بھروسہ، کہ محمد نے کہہ دیا جنت ہے نماز پڑھو، محمد نے کہہ دیا جنت ہے روزہ رکھو، محمد نے کہہ دیا جنت ہے حج کرو۔ تو عزیزان گرامی، یہ پوری امت کا عمل اس لیے کہ سب کو محمد پہ بھروسہ، اور ساری امت چلی ذوالعشیرہ میں، پوچھا یا رسول اللہ صبح قیامت تک کی نبوت کے لیے آپ کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ تو نبی نے جواب دیا میرا علی ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، پوری امت کے بھروسے کو محمد کہتے ہیں اور محمد کے بھروسے کو علی کہتے ہیں۔ بھائی محمد کے بھروسے محمد کے بھروسے کو علی کہتے۔ ابھی خیبر دیکھا نہیں ہے، علی نے کہہ دیا نا یا رسول اللہ مدد کروں گا، وفا کروں گا وعدے سے۔ یا علی کہاں مدد کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ مکان میں مدد کرنے کی ضرورت ہوگی مکان میں کروں گا، بستر پہ مدد کی ضرورت ہوگی بستر پہ کروں گا، دوش پہ آؤں گا تو بتوں کو نکالنے میں مدد کروں گا، کعبے سے بتوں کو نکالنے میں مدد کروں گا، رزم کی ضرورت ہو تو ذوالفقار سے مدد کروں گا، حدیبیہ میں امن کی ضرورت ہو تو قلم سے مدد کروں گا۔ خیبر میں علم سے مدد کیا، حدیبیہ میں قلم سے مدد کیا۔ جب علم اٹھایا خیبر میں تو آیت آئی انا فتحنا لکا فتح مبینا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح دے دی۔ ارے بھائی پیغمبر کو فتح کس کے ذریعے ملی؟ علی نے فتح کیا، نبی نے کہا میں نے فتح کیا ہے، فتح علی کرے، نسبت اللہ اپنے سے دے، ایسا جہاں میں کوئی ملے گا نہیں جیسا میرا علی ہے۔ فعل علی کا، نسبت خدا کی، تو فتح کیا علی نے، مگر نبی نے کہا ہم نے آپ کو روشن فتح دی۔ یہ علی کا علم تھا، علم اٹھا علی کا، آیت انا فتحنا لکا فتح مبینہ سورہ فتح نازل ہو گئی، صلح حدیبیہ کی بات آئی، سن 7 ہجری، علی نے قلم اٹھایا، آیت نازل ہو گئی نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے اس قلم کی جس کے ذریعے لکھا گیا۔ ارے علی علم اٹھائے تب بھی اللہ قسم کھائے، علی قلم اٹھائے اللہ تب بھی قسم کھائے۔
علی کے علم کا بھی جواب نہیں، علی کے قلم کا بھی جواب نہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. علم اٹھائے تب بھی آیت، قلم اٹھائے تب بھی آیت. تو فتح کس نے کی؟ علی نے. اب یہ خیبر ہے، فتح کرنے والا میرا مولا ہے. ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا خیبر، لیکن وعدے سے وفا، یہ آیت ہے میری جو میں نے آیت پڑھی ہے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا عہدوا اوفوا بالعقود، وعدے سے وفا. ذوالعشیرہ میں وعدہ ہوا علی کا، یا رسول اللہ میں نصرت کروں گا، وعدے سے وفا کروں گا. چلے ذوالعشیرہ سے آئے خیبر میں. اب یہ محمد کا بھروسہ ہے، یہ رسالت کا بھروسہ ہے کہ اسلام کے ایکسٹرنل پوائنٹ پر، خارجی محاذ پر یہودی کھڑا ہوا ہے، یہ کہہ کر کہ اب تک جو آتے رہے جاتے رہے انہیں چھوڑو، ان کا پس منظر اسلام نہیں ہے، ان کا پس منظر خوش نصبی نہیں ہے. بات ان کی کرو کہ اب جو یہ آ رہا ہے محمد کا ریکاگنائزڈ ہے، مصطفیٰ کا تصدیق شدہ ہے. اب تک جو بھی آیا نبی نے یہ نہیں کہا کہ فتح ہوگی. اب جو چلے علی خیبر میں علم لے کر، نبی نے کہا علم دوں گا، علم بھی دیا اور خوشخبری بھی سنائی کہ تو اصل خیبر کا محاذ دیکھیے کہ وعدے سے وفا. خیبر آپ نے بہت سنا، علی نے 2 انگلیوں میں در خیبر کو اٹھا لیا. بھئی کوئی معجزہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولا کی طاقت کا اندازہ کسی لوہے کے دروازے سے کیا جائے گا؟ جس کے دستے قدرت کو زمین کی کوئی تلوار نہ سنبھال سکے تو اللہ عرش سے تلوار بھیجے، اس کے لیے خیبر کا دروازہ کیا ہے؟ اس کے لیے خیبر کا دروازہ کیا ہے؟ سب سے بڑا وزن در خیبر کا اٹھانا نہیں ہے، خیبر میں ہوا میں معلق کر دینا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ علی ہے، علی ولی تصرفات ہے کائنات میں. ہوا بھی علی کی غلام، کائنات کا ذرہ ذرہ علی کا غلام، جس طرح اشارہ کر دے وہ دست قدرت میں آ جائے. کمال یہ ہے کہ علم دیا رسول نے، علم دے کر کے کہا آج اسے بھیج رہا ہوں جو فتح یاب ہوگا، ہار کے نہیں آئے گا. کرار ہے، کرار، غیر فرار. میں کہوں یا رسول اللہ کرار کہہ دیتے کافی تھا، یہ غیر فرار کیوں کہا؟ تو نبی بتائیں گے کہ کرار کہہ کے تولا کر رہا ہوں، غیر فرار کہہ کے تبرہ پڑھ رہا ہوں. کرار کہا. توجہ عزیزان گرامی، کرار ثابت قدم، اس کے ساتھ غیر فرار. اب اگر کوئی فرار نہ ہوتا تو نبی کہتے کیوں؟ بھائی کرار کے معنی ثابت قدم کے ہے تو کرار کے معنی علی سے ملے، تو فرار کے معنی کہیں اور ملیں گے، کسی کے ذریعے کوئی تو مصداق ہوگا. اب آپ کہتے ہیں نہیں پردہ پڑا رہنے دیجئے تو رہنے دیجئے، اس لیے کہ یہ لوگ پردے ہی کے لائق ہیں. کچھ لوگ جو پردے کے لائق ہیں انہیں پردے ہی میں رہنے دیجئے. تو عزیزان گرامی، نبی نے کرار کہا، غیر فرار کہا. سنت مصطفیٰ، جو نبی کہے حدیث، جو نبی کرے سنت، جو نبی کہے حدیث، جو نبی کرے سنت. اور نبی نے کہا غیر فرار تو تبرے کو بھی بتا دیا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ تبرہ نہ پڑھیں، اس لیے کہ تبرہ تو زبان رسالت سے ملا ہے، مگر نفیس انداز میں، بڑے ہی تہذیبی انداز میں. بھئی نبوت کے معیار سے پڑھا جا رہا ہے. میں کہوں یا رسول اللہ کرار کہہ دیتے تو کیا آپ کے دل کو سکون نہ تھا جو غیر فرار کہہ دیا؟
تو کہا کہ نہیں، علی کو پہچانوانے کے ساتھ علی کے دشمنوں کو بھی پہچانوانا لازمی ہے۔ اب چلے علی علم لے کر، مقابل میں آیا مرحب، اور یہ سوچ کر کے آیا، توجہ، کیا ہوا یار، یہ کیا مصیبت ہے؟ فیضان گرامی، جیسے ہی مولا کائنات آئے خیبر میں علم لے کر، مقابل میں آیا مرحب، اور یہ مرحب نمائندہ یہود، ساری قوم یہود آئے سامنے کھڑی ہوئی، اب تک آنے والے آتے رہے، مرحب کو بھیجا نہیں گیا، کب اگر اسلام کا نمائندہ علی کی صورت میں، محمد کا نمائندہ علی کی صورت میں، تو یہودیت کا نمائندہ مرحب کی صورت میں مرحب آیا مقابل میں۔ کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہودیوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مرحب، اگر آج تو نے علی کو شکست دے دی، نعوذ باللہ، اگر آج تو نے علی کو شکست دے دی تو اسلام خیبر سے باہر نہیں جا سکتا۔ بھائی کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر علی آج خیبر میں ہار گئے تو یہودی جا کے رسول کا دامن تھام کے کہتا، کیوں محمد، یہی وہ علی ہے نا جس کو وٹنس بنا کر کے تم اسلام کا اعلان کر رہے تھے، تمہارا وٹنس ہار گیا، اسلام دم توڑ گیا، نبوت کی نبض ڈوب گئی، رسالت کی آنکھیں پتھرا گئیں، اے محمد اب اسلام کا دعویٰ نہ کرنا، اب توحید کا دعویٰ نہ کرنا۔ یہودی جیت جاتا، اسلام ہار جاتا۔ اب علی کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آنے والا محمد کے وعدے کو دیکھ کر کے آ رہا ہے کہ اب محمد کا وعدہ پیکر کی شکل میں ہے، اس کا نام ہے علی، یعنی وعدے محمد جس پیکر میں ہے اس پیکر کو علی کہتے ہیں۔ اگر محمد کا وعدہ، محمد کی پیشن گوئی، محمد کی پروفیسی اگر ختم ہو جاتی ہے، اسلام خیبر سے آگے نہیں بڑھے گا۔ ادھر یہودی کہہ رہا ہے، ادھر کا وہ عالم ہے کہ اب یہ محمد ہیں، ان کی نبوت کے ساتھ آدم کی نبوت جڑی ہے، موسیٰ کی نبوت جڑی ہے، عیسیٰ کی نبوت جڑی ہے، اس لیے کہ جو محمد الرسول اللہ مانتا ہے وہ آدم کو بھی نبی مانتا ہے، وہ عیسیٰ کو بھی نبی مانتا ہے، یحییٰ کو بھی نبی مانتا ہے۔ اب کسی نبی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 1,24,000 انبیاء کا کلمہ پڑھیں یا دیگر کا کلمہ پڑھیں۔ کیوں؟ جس نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا، آدم کو بھی نبی مانا، موسیٰ کو بھی نبی مانا، عیسیٰ کو بھی نبی مانا، داؤد کو بھی نبی مانا، سب کو نبی مان لیا۔ اور جس نے محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا، نہ اس کا موسیٰ نبی ہے، نہ اس کا عیسیٰ نبی ہے، نہ اس کا یحییٰ نبی ہے، یعنی اس ایک محمد کا انکار، سب کی نبوتوں کا انکار، اس ایک محمد کا اقرار، سب کی نبوتوں کا اقرار۔ تو خیبر میں معرکہ صرف مرحب سے نہیں تھا، مولا کی عطا سے کچھ خیبر کا کچھ نئے انداز سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں مارکا، کہ آج علی کے سامنے مسئلہ مرحب کی شجاعت کا نہیں ہے، معاذ اللہ، مرحب کیا، اس کی شجاعت کیا، اس کی طاقت کیا، اور علی کیا، یہ قوت اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ اللہ کی قوت ہے۔ کہاں اللہ کی قدرت، کہاں اللہ کی قدرت اور کہاں مرحب۔ مگر سب سے بڑی بات یہی تھی کہ آج اگر علی کے قدم پیچھے ہو گئے تو پھر آدم کہیں گے میری نبوت گئی، موسیٰ کہیں گے میری ہیبت گئی، عیسیٰ کہیں گے میری حکمت گئی، لقمان کہیں گے میری معرفت گئی،
شیس کہیں گے میرا زہد گیا، یحییٰ کہیں گے میری رضا گئی، اور سارے نبیوں کے کمالات کو بھی بچانا ہے۔ آدم سے لے کر محمد تک کی ساری نبوتوں کا بوجھ علی کے کاندھے پر بشکل علم ہے۔ اگر یہ علم خیبر میں جھک گیا تو ساری نبوتیں دم توڑ دیں گی۔ مصطفیٰ کی نبوت اور محمد مصطفیٰ کی نبوت جس پر رکی ہے وہ ہے خیبر کا معرکہ، علی کی شجاعت۔ اب اگر علی کی شجاعت، علی کا قدم پیچھے ہو جائے، ساری نبوتیں ناکارہ۔ سامنے ہے یہودی یہی انتظار میں کہ ادھر علی کے قدم معاذ اللہ پیچھے ہو اور میں محمد کا دامن پکڑ کے کہوں کہ تمہاری نبوت گئی۔ اب آج بہت بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ ذوالعشیرہ میں 10 سالہ تاریخ کی زبان میں 10 سالہ بچے نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھانے کا میدان میں خیبر میں بھرپور موقع کچھ ایسا ملا کہ ساری نبوتیں اب داؤ پر لگی ہیں۔ سامنے ہے علی، پیچھے ہے آدم، سامنے ہے علی، پیچھے موسیٰ۔ اگر علی پیچھے ہٹ جائیں فرعون زندہ ہو جائے، اگر علی پیچھے ہٹ جائیں موسیٰ دم توڑ دے، علی پیچھے ہٹ جائیں نمرود کو زندگی مل جائے۔ اب علی نے کہا یا رسول اللہ، ارے تو خدا کا نبی، میں خدا کا ولی، مجھے اللہ نے بھیجا تیری نصرت کے لیے، تو میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے مرحب لڑ رہا ہے بلکہ محمد کی پیشن گوئی لڑ رہی ہے۔ اب جو لڑا علی نے مقابلہ کیا، مقابلہ ہوا، ادھر مرحب کے 2 ٹکڑے ہوئے، ادھر مرحب کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور ادھر یہودیوں کا پیشوا پکار اٹھا کہ محمد ہم سے جزیہ لے لو، ہمیں زندگی دے دو، ہمیں زندگی دے دو۔ اب یہودیوں کی زندگی ٹیکس پر رکی ہے، جزیے پر رکی ہے۔ اگر محمد ٹیکس نہ لے تو کوئی یہودی زندہ نہ بچتا، تو سارے یہودیوں کو زندگی خیبر میں جو ملی مرحب کے ہارنے سے تو ملی مگر علی کی کرم فرمائی سے ملی۔ ادھر یہودی پیچھے ہٹا، ادھر یہودی پیچھے ہٹا، ادھر محمد نے آواز دی، یاد رکھو صبح قیامت تک اگر یہودیوں سے تمہیں جیتنا ہے تو جب تک حیدر کرار کا دامن نہیں تھامو گے یہودیوں سے تم جیت نہیں سکتے۔ آج آپ کے سامنے اسرائیل کھڑا ہوا ہے، بیت المقدس کا مسئلہ مسلمان چیخ رہا، بلک رہا، فلسطین کے مسئلے پر، بیت المقدس کے مسئلے پر، ارے اسرائیل مار رہا ہے، کروڑوں اربوں مسلمان پریشان۔ ایک مختصر سا خطہ اسرائیل کا مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے، ڈر رہے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے ڈر رہے ہیں، اس لیے پریشان، اس لیے لاچار، اس لیے مجبور کہ محمد نے، رسول رسالت مآب نے، سرکار دو عالم نے اپنی حیات میں یہودیوں کے مقابل میں علی کو بھیج کر مسلمانوں کے سامنے تجربہ کروا دیا کہ اگر یہودیوں سے جب کبھی لڑنا ہو تو اپنے دل میں حیدر کو بسا کر کے چلو گے تو یہودیوں کے دل پر ہیبت طاری ہو جائے گی۔ یہ مسلمانوں نے علی کو چھوڑ دیا، یہودیوں نے ان کا گلا دبوچ لیا۔ اب اگر چاہتے ہو کہ فلسطین مل جائے، چاہتے ہو بیت المقدس مل جائے، چاہتے ہو قبلہ اول مل جائے، چاہتے ہو یہودی شرمندہ ہو جائے تو جس در کو چھوڑا تھا اسی در پہ آ جاؤ، یعنی ثقیفہ کو چھوڑ دو، غدیر میں آ جاؤ۔ اب آج سارے مسلمان پریشان، اور پریشان کیوں ہیں؟ علی کو چھوڑا۔ جب علی کو چھوڑو گے تو در بدری ہے۔ ارے وہی مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ فاتح خیبر مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ مشکل کشا مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین کہنا علی کی شان میں مدحت نہیں ہے، گالی ہے، گالی۔
اس لیے کہ جو جس کو بناتا ہے بننے والا اس سے چھوٹا ہوتا ہے. بھائی بنانے والا بڑا، بننے والا چھوٹا. مسلمانوں کا خلیفہ اور ہے، رسول کا خلیفہ اور ہے. جب مسلمانوں کا خلیفہ مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا تو کل ایمان کے برابر کہاں سے ہو جائے؟ تو خلیفۃ المسلمین علی نہیں ہے. جسے چھوڑا اسے تھامو، جہاں سے چھوڑا وہیں سے تھام لو. غدیر میں علی کو چھوڑا، غدیر میں آ جاؤ. اتحاد کی سخت ضرورت ہے ملت اسلامیہ کا. ہر مکتب فکر اتحاد پر بول رہا، اتحاد پر چیخ رہا، مگر حق زہرا کے خلاف بھی لکھ رہا ہے. معاویہ کی تعریف کرتے تھکتے بھی نہیں ہیں اور علی سے اتحاد بھی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اتحاد کی ایک صورت ہے کہ تمہارے مرکز کے بنانے سے اتحاد نہیں ہوگا. رسول نے جو مرکز بنایا اس مرکز پر آؤ. تم نے مرکز بنایا سقیفہ، رسول نے مرکز بنایا غدیر. اب جو رسول کے مرکز پر آ جائے گا سب متحد، نمازیں مل جائیں گی، روزے مل جائیں گے، حج مل جائیں گے. تو جہاں سے چھوڑا وہاں سے تھامو. کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. بھائی ہم کوئی شک نہیں کر رہے، اگر کوئی کہہ رہا ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہ سوال یہ کہ جب مانتے ہیں تو علی کے فضائل پر بدعت کا فتویٰ کیوں ہے؟ کہ بھئی علی علی کہنے سے چڑ کیوں ہے؟ حسین حسین کہنے سے ماتھے پہ شکن کیوں ہے؟ اب یا علی اور یا حسین کہنے سے پیشانی پہ بل کیوں ہے؟ بھئی ماننے ہی کی بات ہے. جب محبوب مشترک ہے تو فضائل پڑھنے پہ چڑ کیوں آتی ہے؟ رنگ کیوں اتر جاتا ہے؟ نماز پہ بولو کوئی نہیں بگڑتا، روزے پہ بولو کوئی نہیں بگڑتا، حج پہ بولو کوئی نہیں بگڑتا. جتنا میں بولوں گا اس سے زیادہ وہ بولے گا. اب جیسے ہی میں نے علی کا تذکرہ چھیڑ دیا بس چہرے کا رنگ اڑنے لگا. کہا صاحب پھر تو یہ شروع ہو گئے. بھئی کیا مطلب؟ کیا شروع ہو گئے؟ کیا مطلب؟ آپ بھی تو مانتے ہیں نا، تو پھر کہیے مانتے ہیں تو ماننے میں کیا حرج ہے فضائل کے؟ تو عزیزو معلوم یہ ہوا نماز و روز و حج و زکوٰۃ کے ذریعے مومن نہیں پہچانا جاتا، مومن ذکر علی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. ذکر علی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. ادھر علی کا ذکر کرو، ادھر چہرے پہ غور کرنے لگو. اس لیے کہ چہرہ دل کی کتاب ہوتا ہے. کوئی صحت مند ہے چہرہ بولے گا، کوئی بیمار ہے چہرہ بولے گا. اس لیے کہ بیماری بھی چہرے سے چھلکتی ہے، صحت بھی چہرے سے چھلکتی ہے، غم بھی چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، خوشی بھی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. اسی طریقے سے نفاق بھی چہرہ بولتا ہے، ایمان بھی چہرہ بولتا ہے. ایمان کے تھرمامیٹر کا نام ہے علی. آپ ذکر علی چھیڑ کے تو دیکھیے، جہاں چہرہ اتر گیا منافق ہے، جہاں چہرہ کھل گیا مومن ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، وعدہ کرو تو وعدے سے وفا. ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا، اسی وعدے وفا کا تسلسل خیبر. علم دیا نبی نے، اور ابھی آپ سن چکے مولانا علی رضوان صاحب قبلہ نے پڑھا آپ کے سامنے خیبر کے کچھ فقرات رکھے. عطا کیا، جو چیز عطا کی جائے لی نہیں جاتی، ملکیت بن جاتی ہے. اور جب ملکیت بن جاتی ہے تو ورثے میں آ جاتی ہے. اور جب ورثے میں آ جاتی ہے تو ورثہ دار بھی ویسا ہو جیسا کہ صاحب ورثہ مالک ورثہ ہے. علی جیسا صاحب علم ہے تو اب اس علم کا ورثہ دار کون بنے؟ کہ مولا نے اسی لیے تو دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ کہ پالنے والے میں ایک شیر بچے کی دعا کرتا ہوں. یہ دو وجہ سے، ایک حسین کا ناصر بنے، دوسرا اس لیے کہ ذوالعشیرہ میں نبی سے جو نصرت کا وعدہ کیا ہے اس وعدے کے وفا کی مسلسل تسلسل اور وفا کی تکمیل کے لیے جس کی ضرورت تھی اس کے لیے دعا کی، اس کے لیے دعا کی. اور جب وہ دنیا میں آ گیا تو نبی نے جو علم خیبر میں علی کو دیا، علی نے وہ علم صفین میں عباس کو دیا. علی نے وہ علم صفین میں عباس کو دیا. کیوں؟
عباس مظہر قوت حیدر کرار، علی قوت پروردگار، عباس مظہر قوت حیدر کرار. یعنی شجاعت میں اگر جس نے علی کو نہ دیکھا وہ عباس کو دیکھے. شجاعت میں جس نے علی کو نہ دیکھا، علی کی تصویر شجاعت کو عباس کہتے. یہی وجہ ہے شاید عباس میں لفظ عباس کی بے آواز دے رہی ہے. یہ بے کیا ہے؟ اس بے میں نقطہ. علی کہتے انا نقطہ تحت با، میں بے کا نقطہ ہوں. اب یہ جو بے کا نقطہ ہے، اسی بے کے نقطے کے مظہر کو دیکھو عباس میں. یہی بے کا نقطہ مظہر ہے میرا مولا عباس. اب اس کی تفصیل ہے، جو پہلا بے کا نقطہ وہی دوسرا، جیسا وہ ویسا یہ، جیسا وہ ویسا یہ. وہ انتخاب الہی، یہ انتخاب علی. علی کو اللہ نے انتخاب کیا، عباس کو علی نے انتخاب کیا دعاؤں کے ذریعے. یعنی مولا کائنات کی نماز شب کی دعاؤں کی تاثیر مجسم کو عباس کہتے ہیں. مولا کائنات کے نماز شب کی دعاؤں کی تاثیر مجسم عباس. جب یہ مجسم عباس تو علی نقطہ تحت با، عباس بھی نقطہ تحت با. مگر جہاں علی اسی علی میں پوشیدہ عباس، اسی علی میں پوشیدہ عباس. اس لیے بے لکھا جائے گا ایک بار، پڑھا جائے گا دو بار عباس. عباس میں بے ہے دو مرتبہ، تشدید کی وجہ سے لکھا ایک بار جائے گا، بولا دو بار جائے گا. یعنی عباس کہہ کے علی کو بھی پکار لیتے ہیں، عباس کہہ کے عباس کو بھی پکار لیتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عباس کہہ کے عباس کو بھی پکار لیتے ہیں، عباس کہہ کے علی کو بھی پکار لیتے ہیں. یہ تسلسل وفا ہے ذوالعشیرہ سے لے کر، ذوالعشیرہ سے لے کر آخری حد تک عباس. اسی وعدے ذوالعشیرہ کی نصرت کی تکمیل کے لیے مولا نے دعا کی جسے عباس کہا گیا. اس لیے بھی کہ حسنین علیہم السلام کو اللہ نے رسول کا بیٹا بنا دیا. ابنانا ابناکم، لاؤ بیٹوں کو. رسول کے پاس کہاں ہیں بیٹے؟ طیب و طاہر گزر گئے، بیٹا ہے نہیں. اب محمد لائیں تو بیٹا کہاں سے لائیں؟ آئے در سیدہ پر، جو در سیدہ بھی ہے جو در علی بھی. انی اجدو فی بدن ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری پاتا ہوں. جواب قدرت تو یہ ہے کہ محمد حسنین تمہارے بیٹے. بیٹا دیا کس نے؟ بطن سیدہ سے ملا، صلب علی سے ملا. تو عزیزو دست ادب جوڑ کے جملہ کہوں گا، محمد کو بھی ایک منزل پر اللہ جب کچھ دینا چاہتا ہے تو علی و سیدہ کے ذریعے دے کے بتاتا ہے. علی و سیدہ کے ذریعے دے کے بتاتا ہے. مباہلے کا میدان خالی رہ جاتا اگر حسنین نہ ہوتے نبی کے بیٹے اللہ کے حکم سے. تب گودی خالی ہو گئی. کس کی؟ علی کی. قرآن نے کہہ دیا نبی کے بیٹے، علی نے کہہ دیا اب یہ میرے بچے نہیں ہیں. اللہ کی زبان میں نبی کے بیٹے. اب علی کو ضرورت ہے اپنے بیٹے کے لیے، تو پالنے والے میں نے حسنین نبی کو دیے، تو مجھے عباس کو دے دے. میں نے حسنین رسول کو دے دی. میرے پاس کہاں ہے بیٹا؟ کون میرا ورثہ دار؟ کس میں میری خوبو ہو؟ کہاں سے لاؤں گا بیٹا؟ مالک کائنات ہے علی اپنی جگہ، مگر خدا کی ذات مطلق کے سامنے خدا کی ذات مطلق کا مظہر، اس سے دعا مانگے گا تبھی تو ابدیت ظاہر ہوگی. دلیل ابدیت ہے علی کا دعا کرنا. یعنی جس کے ہاتھ میں اللہ نے پوری کائنات دے دی،
جس کا دیا ہوا حسین، میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس کا نبی کو دیا ہوا حسین غیر مسلم راہب عیسائی کو 7 بیٹے دے سکتا ہے، اس علی کو کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ مگر اس علی نے مانگا تو کیوں مانگا؟ تاکہ دنیا علی کو خدا نہ سمجھے، یعنی عباس کو خدا سے مانگ کر علی نے اپنے بندے ہونے کو بتایا۔ اب اگر عباس دنیا میں نہ آئے تو یہ بات ہو جاتی کہ علی کا کوئی بیٹا نہیں، اور علی نے کی دعا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ ایک علی کا سونا دلیل بندگی، ایک علی کا سجدہ دلیل بندگی، تیسرا علی کی دعا دلیل بندگی۔ اب دلیل بندگی کے طور پر مانگا، اور جسے اتنی چاہ سے مانگا ہو، قدرت نے اس میں کیا کچھ نہیں رکھ کے دیا ہوگا۔ بھئی مانگنے والا علی، دینے والا خدا، اور جسے دیا جا رہا ہے وہ عباس۔ اب اس عباس میں کیا نہیں ہوگا جسے علی نے مانگا ہو؟ اب آ گئے عباس۔ اب جو آئے، پہلے امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، عباس آنکھیں نہیں کھولتے، بالکل اسی طرح جیسے سرکار رسالت نے علی کو گودی میں لیا تو جب تک محمد آ نہیں گئے علی نے آنکھ نہیں کھولی، جب تک حسین آ نہیں گئے عباس نے آنکھ نہیں کھولی، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جیسے محمد کے ناصر کا نام ہے علی، کربلائے محمد کے ناصر کا نام ہے عباس، کربلائے محمد کے یعنی حسین کے ناصر کا نام ہے عباس۔ آئے دنیا میں، گودی میں لیا، جیسے ہی نظر پڑی آنکھیں کھلی، سلام کیا، جواب سلام ہوا، بازوؤں کو دیکھا، بازو بھرے بھرے، علی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ حسین نے گودی میں لیا، عباس نے کنکھیوں سے زینب کو دیکھا، اور جیسے ہی شہزادی زینب کو دیکھا، 20 سال چھوٹے ہیں، گودیوں کے کھلائے ہوئے شہزادی کے 20 سال چھوٹے، جیسے ہی گودی میں لیا عباس نے مسکرانا شروع کیا، شہزادی نے گال کو چوم لیا، بچے کو پیار کیا، ننھے ہاتھوں سے ردا تھامی، ننھے ہاتھوں سے ردا پکڑی۔ اب شہزادی چھڑانا چاہتی ہے، ردا چھٹتی نہیں ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر حسین مسکرا رہے ہیں، علی رو رہے ہیں، حسین مسکرا رہے ہیں، علی رو رہے ہیں۔ حسین پوچھ رہے ہیں بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ منظر اتنا حسین، رونے کی وجہ کیا؟ حسین میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں کہ جب تک یہ ہاتھ ہے بس یہ چادر ہے، اور جب یہ ہاتھ نہ ہو تو یہ چادر بھی نہیں۔ گویا آتے ہی دنیا میں پیغام دے دیا کہ میں محافظ چادر زینب ہوں۔ اللہ رے مولا عباس، کتنی باتیں بیان کی جائیں، کیونکہ بارگاہ وہ سرکار وفا، آیت بھی میں نے پڑھی سرکار وفا کے متعلق، تسلسل وفا بھی دے رہا ہوں۔ وفا کے اردو والے معنی نہیں، وفا کا معنی مقام عصمت، الوفاء بترک الکبائر و اجتناب عن الصغائر۔ وفا اسے کہتے ہیں کہ جو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے دور رہے، جس سے نہ بڑا گناہ ہو نہ چھوٹا ہو۔ بھائی یہی تو تعریف آپ کرتے ہیں، معصوم وہ ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو گویا وفا عصمت کا استعارہ ہے، وفا عصمت کا استعارہ ہے، لیکن حفظ مراتب کے لیے مولا عباس کو محفوظ کہا جاتا ہے، سرکار حسین کربلا کو معصوم کہا جاتا ہے، ورنہ لفظ وفا استعارہ عصمت ہے، اور اسی وفا کا اظہار تھا۔ شجاعت، جو علی کی تصویر شجاعت لیے ہوئے دنیا میں آیا، صفین میں مظاہرہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو میں ہوں علی کی یادگار، جس کی شجاعت کو دیکھ کر
لشکر ابو سفیان لرز سا گیا، جس کی شجاعت کو دیکھ کر لشکر ابو سفیان کی قدم اکھڑ گئے۔ اب وہی لشکر جب کربلا میں تنو من جواں سال عباس کے سامنے ہو تو اس کا کیا عالم ہوگا ہیبت کی کہ عباس ہے، پورا لشکر حسین کا تنہا عباس ہے۔ اب وہ عباس کے کیا ارمان ہوں گے کہ بابا صفین میں کم سنی تھی، اب تو کربلا ہے، صفین میں معرکہ ہوا تھا تو میدان تھا، اب تو میں شام جا کے علم گاڑ دوں گا۔ مگر یہ ساری توانائیوں کا ارمان جب حسین نے کہا عباس جنگ نہیں ہوگی، تو عباس کی وفا کا مظاہرہ یہ ہے، ایک لمحے کو جب حسین نے کہہ دیا عباس جنگ نہیں ہوگی تو عباس نے یہ سمجھا گویا کہ میں جنگ جانتا ہی نہیں۔ یہ انتہائی وفا ہے کہ شجاعت کی معراج پر فائز ہو کر صبر سے کام لینا، صاحب اختیار ہو کر صبر سے کام لینا، یہ ملک وفا کے تاجدار، ملک وفا کے شہریار سرکار ابو الفضل عباس کے کردار کا اظہار ہے۔ ورنہ جہاں شجاعت، جہاں غیظ و غضب انتہا پر ہو وہاں ضبط نہیں ہوتا، اور جہاں ضبط زیادہ ہو وہاں بہادری کا اظہار نہیں ہوتا۔ مگر شجاعت عباس بھی حسین کے تابع، صبر عباس بھی حسین کے تابع۔ جب حسین کہتے شجاعت کا اظہار، جب حسین صبر کہتے صبر کا اظہار، گویا حسین اپنی شجاعت کو عباس کا نام دیتے ہیں اور اپنے صبر کو عباس کا نام دیتے ہیں۔ اس انتہائی منزل پہ میرا مولا عباس کہ مولا نے جسے دعاؤں سے مانگا اور سیدہ نے جسے بیٹا کہا۔ بڑی حیرت کی بات ہوئی، عجیب سی روایت پڑھی گئی، روایت آپ نے بہت سنی ہے لیکن اس کے آگے کے فقرے میں بتاتا ہوں۔ بڑی مشہور روایت کہ بابا کیا جب میرا حسن نہیں ہوگا، علی نہیں ہوں گے، ابو الحسن نہ ہوں گے، میرا بیٹا حسین تنہا ہو جائے گا، پھر کون میرے بیٹے کا ناصر ہوگا؟ تو وہ مشہور روایت ہے کہ قوم ماتم برپا کرے گی بس، لیکن ایک روایت کون ہوگا میرے حسین کا جب حسین تنہا ہو جائے گا؟ نبی کہتے ہیں اے میری لخت جگر، جب کوئی حسین کا نہ ہوگا اللہ حسین کے لیے ایک ناصر کو بھیجے گا جو بطن غیر سے ہوگا، اس کا نام عباس ہے۔ یعنی یہ جو نام عباس ہے یہ رسول کا رکھا ہوا ہے، ابھی عباس آئے نہیں، رسول نے نام عباس رکھ دیا۔ سیدہ پھر بھی رونے لگی، جب سیدہ رونے لگی تو رسول آگے بڑھ کے پوچھنے لگے کہ فاطمہ میں نے بتا تو دیا کہ حسین تنہا نہیں ہوگا، اللہ ایک ناصر کو بھیجے گا جس کا نام عباس ہوگا، اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ سیدہ پھر گریا کر کے کہتی ہے بابا میں اس پہ نہیں روتی کہ میرا بیٹا اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ عباس ہوگا، میں روتی اس بات پر ہوں کاش میں زندہ ہوتی تو اس بچے کی خدمت کرتی جو میرے حسین کا ناصر ہوگا، کاش میں زندہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ مجلسی کے خواب میں آتی ہیں تو کہتی ہے مجلسی تو میرے بیٹے کا مقتل کیوں نہیں پڑھتا؟ اے شہزادی پورا مقتل لکھ چکا، کیا میں نے حسین کا مقتل نہیں لکھا؟ ارے وہ تو نبی کا بیٹا ہے، وہ تو نبی کا بیٹا ہے حسین، میرا بیٹا کا شہزادی کون کا؟ میرا بیٹا عباس۔ اللہ سیدہ جب میرا کہہ رہی ہیں تو اس لہجے میں کتنی اپنائیت ہوگی، کتنی مٹھاس ہوگی، کتنی آس ہوگی، کتنی امید ہوگی، کیسی حسرتیں ہوں گی کہ میرا بیٹا عباس۔ اور یہی وجہ ہے کہ باب الحوائج کو بھی شہزادی سکینہ سے جو انتہائی محبت تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا سید عالمیہ کی ہو بہو تصویر تھی،
ادھر ماں کو محبت سیدہ کو عباس سے، ادھر عباس کو محبت سکینہ سے، کیونکہ تصویر سیدہ ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب ایک ایک شخص شہید ہوتا گیا، ایک ایک فرد شہید ہوتا گیا، اجازت مل نہیں رہی ہے۔ عباس خیمے میں آتے ہیں سکینہ بی بی کے، اے بی بی سب مجھے باب الحوائج کہتے ہیں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، بیٹی میری شفاعت کر دو، شہزادی میری شفاعت کر دو۔ شہزادی نے ہاتھوں کو لپاٹ لیا، باہوں میں باہیں ڈال دی، گریہ کرنے لگی، چچا کیا کوئی